بہت عظیم اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جن کو ریلیجیس اوسیڈی ہو جاتی ہے، مذہب کے بارے میں خیالات آنے لگ جاتے ہیں، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر میں ریلیجن کے اوپر سوئی اٹک جاتی ہے، بہت کامن ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایگزیجوریشن نہیں ہے، مجھے لوگوں نے حرم کے سامنے بیٹھ کے بھی فون کیے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمیں مقدس ہستیوں کے بارے میں نازیبا خیالات آ رہے ہیں۔ کتنے کرب کی بات ہے، کیسی بڑی آزمائش ہے، بے پناہ صبر اس پہ درکار ہوتا ہے۔ ہوتی کیسے ہے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو ان نون ہو جائے، جینیٹک آ رہا ہے، پیچھے سے آنا، مزاج ایسا تھا، ہونا ہی ہونا تھا، شروع میں ہاتھ وغیرہ دھونے کا وہم پڑنا شروع ہو جائے گا، پاکی ناپاکی کا احساس بہت بڑھنا شروع ہو جائے گا، بہت زیادہ چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، کوئی ٹچ نہ کر لے، اس قسم کی چیزوں سے اس طرح کی او سی ڈیز۔ اور لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بندہ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، میرے سامنے آ رہا، مجھے ایسے لگ رہا تھا گندگی کا ڈھیر آ رہا ہے، بہت زیادہ وہم۔ وہاں سے بڑھتے بڑھتے بات پھر وضو نہیں کر سکتے، بار بار کریں گے، جائے نماز ناپاک ہو گئی، میرے کپڑے ناپاک، تو ریلیجیس بہت زیادہ، اور پھر اس سے بات بڑھ جاتی ہے، اور پھر آگے بہت کچھ، میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا، بہت کچھ آنا شروع، اللہ کے بارے میں خیال آنے شروع ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے یا کیا معاملہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ قرآن میں پھر چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور شک ہونے لگتا ہے مذہب پہ، شک اور وساوس آنے لگتے ہیں۔ اچھا، اب جن کو تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، ان کو بھی میں آگے بتانے جا رہا ہوں، اب سب کچھ اکٹھا کر کے میں ایٹ دی اینڈ سولوشن پہ جا رہا ہوں، اور اس سولوشن میں ٹیپر وغیرہ اور وڈرال ہم نے ڈال لی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ساتھ میں لے لیا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو جو وڈرال نہیں کر سکتے، جن کو بیماریاں بہت بڑی بڑی لگ گئی ہوئی ہیں، اور وہ کسی وجہ سے بھی لگ گئی ہیں۔ میری ساری ہمدردیاں، میری ساری دعائیں، میری ساری محبت، میرے سارے جذبے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، بالکل بے پرواہ رہیے گا، بے فکر رہیے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دنیا میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ پھر کچھ ایک کلاس میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی ہے جن کو ریلیجیس او سی ڈی، مذہبی خیال تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ اب آج کل تو ٹرینڈ بنا دیا نا ہمارا میڈیا وغیرہ نے، اور وہ چیزیں بنا دی کہ جس کو دیکھو پتہ نہیں جی یہ قرآن میں یہ کہاں ہے جی وہ کہاں ہے، ایسی باتیں نکالنے شروع کر۔ میں ایسا کوئی سخت مزاج کا آدمی نہیں ہوں جو آپ کو ریچولس پہ فورس کروں، یا میں آپ کو کہوں کہ ایسے، لیکن دیکھیں ہماری ایک مجبوری ہے، آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے، جو کچھ بھی آپ ہیں، جو بھی آپ کی ہستی ہے، آپ جو بھی ہیں، آپ اپنی سوسائٹی سے، اپنی کمپنی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگر میرے ایک دو دوست، یا ایک بھی ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے، اگر میرا ایک آدھا دوست کوئی ایسا بن جائے گا نا جو ڈرنک کرتا ہے، اور جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ ڈرنک کرتا ہے، اور اس کا مجھ سے پردہ نہیں ہے، اور وہ ڈسکس کر لیتا ہے، اور پھر کچھ لوگ تو اتنی ریڈ وائرس کو ٹچ کرتے ہیں کہ ان کے دوست بیٹھ کے ان کے سامنے شراب پی رہے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں، ہم نہیں پیتے جی، بڑا کنٹرول ہے۔ اچھا جی، بہت کنٹرول ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سوسائٹی، کمپنی، صحبت جس کو کہا جاتا ہے، آدمی کو ولی بھی بنا سکتی ہے اور آدمی کو شیطان بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جب آپ مسلسل کسی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جن کے اندر کوئی ایسی برائی موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ شراب پینے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک آدمی شرابی ہے تو اللہ اس وقت تک تو اسے پسند نہیں کرے گا جتنی دیر تک وہ شراب پیتا ہے۔ تو آپ ایسے بندے کے دوست بن گئے تو آپ خطرے میں آ گئے نا۔ آسمان پہ آپ کے بارے میں تنبیہی نظروں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو تھوڑا سا اپنی کمپنی کو دیکھا کریں کہ مجھے ایسے بہت لوگ ملتے ہیں، اور خاص طور پہ بچے جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں، ینگ بچے ہوتے ہیں، وہ جب ایسے کمپنیز میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ یہ کیا تھا تو اس سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا، یہ قرآن میں اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ ترتیب کیا ہے، اور یہ پارے کدھر چلے گئے، اور یہ فلاں کا اختلاف، اور یہ فلاں کا اختلاف، اور وہ جو نان سینس ہے، اور وہ جو بیان کیا وہی میں یہ ہو گیا، اور یہ مذہب تو پرانا مذہب ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے اور ہمیں مارتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، پہلے بھی یہی کہتے تھے، عقل کا تو یہ عالم ہے انسان کی
کہ ہزاروں سال سے وہی سوال کرتا چلا آیا ہے، آج بھی وہی کر رہا ہے۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور یہ کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، جو لوگ نالج کو لینا چاہیں گے ان کو تو ڈر میں اترنا پڑے گا۔ اب ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، وہ سچائی تک پہنچنا چاہ رہا ہے، وہ جو اسپرچل جرنی ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اس کے کلیجے میں ذرا جان ہے، تو وہ پھر اترے نا اس کے اندر۔ کمپنی سے تو میں اس کو بھی روکتا ہوں، نالج کے لیے چلا یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لے، ریسرچ کے پرپس سے دیکھے، اچھا یہ ایتھیسٹ لوگ کیا کہتے ہیں، اور لیکن وہ جو مضبوط ہے اس سے بات کر رہا ہوں اس وقت، اگر وہ مضبوط ہے تو پھر بھی اگر وہ کسی ایتھیسٹ کو سننے کے لیے بیٹھا ہے، ڈرنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے آسمانی الفاظ سے پروٹیکشن لے لو بھائی، پہلے درود ابراہیم پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، چاروں کل پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد جاؤ نالج کے طوفانوں میں اترو، خاردار رستوں سے گزرو، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ لوگ اپنے اون پہ چلے جاتے ہیں، پروٹیکشن لی نہیں تو پروٹیکشن لیا کریں۔ اچھا اب تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کمپنی نہ بنائیں، اور اگر کسی نے ایتھیزم کو اسٹڈی کرنا ہے، کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایتھیسٹ کیا کر رہا ہے، آج کل تو ہمارے سامنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں لوگ، فیس بک پہ اسکرول کر رہے ہیں نا، ویڈیو آ جاتی ہے، اور وہ بک رہا ہے جنوں میں جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اگر آپ ایسی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کے ایسے دوست ہیں جو جب بھی آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جی مذہب کیا ہے جی، یہ تو باتیں ہیں جی، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا جی، اب تو بتائیں جی، سائنس یہاں پہنچ گئی جی، سائنس وہاں پہنچ گئی، یہ سوسائٹی میں آپ ولنریبل ہیں، آپ کو انفیکشن لگ سکتی ہے اگر آپ سینسٹیو ہیں، اگر آپ ایموشنل ہیں، اگر آپ چیزوں کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے سوچتے ہیں، اور صرف چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں، اگر آپ سوالوں کو سوچتے ہوئے ان کے نتیجے میں جو ویوز پیدا ہوتی ہیں، جو ایموشنز کی اور فیلنگز کی جو رولر کوسٹر رائڈ آپ کے پاؤں کے ٹخنے سے آپ کے ٹو ٹو ہیڈ، آپ کے اندر جو نزول اور صعود ہوتا ہے، اور جو وائبریشنز چلتی ہیں، اگر آپ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، اگر اوور ویلمنگ جو آپ کے اندر وہ بزنگ ہوتی ہے، اگر آپ کا دل جب بیٹھتا ہے، جب آپ کو کوئی خوفناک سوال سے واسطہ پڑتا ہے ایتھیزم کے، اور آپ کو ہولڈ نہیں کرنا آتا، آپ کو یہ فن نہیں ہے آپ کے پاس کہ اس کو ہولڈ کرنا پڑے گا، اس خوف کو سہنا پڑے گا، اور اس کی ریسرچ میں جانا پڑے گا، اور اس پین کو لینا پڑے گا، اور اس سوال کو مارنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں حق کو باطل کے منہ پہ اٹھا کے مارتا ہوں، منہ پہ دے مارتا ہوں۔ تو منہ پہ دے مارنے کے لیے اگر آپ کو اللہ سے حق لینا ہے تو آپ کو اس حق کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے، اگر آپ کے اندر گٹس نہیں ہے، اس کا کسی محرومی سے کوئی تعلق، آپ کا مزاج نہیں ہے ایسا، تو اس سوسائٹی میں نہ بیٹھے، وہ سوسائٹی آپ کو برباد کر دے گی۔ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ آپ جا کے؟ مجھے یہ بتائیے، اگر کسی کا کوئی ایتھیسٹ دوست ہے، یا اس کا ٹیچر، یا اس کے گلی محلے میں بیٹھنے والے کوئی 4-5 لوگ جو بد وقت ہو گئے ہیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سایہ آ چکا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، دربار خداوند کی توہین کرتے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ نالج اگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، اور آپ ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں جہاں پر شیاطین جمع ہو گئے ہیں، آپ کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جگہ وہاں پہ نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ مت جائیں۔ سورہ نساء کی 140ویں آیت پڑھتا ہوں، بجائے اتنی لمبی بات کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی بات تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ کلمات اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہ بڑا اونچا ہے، اسی کا سہارا لینا ہوتا ہے ہم نے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، پلیز اوپن یور آئیز، اور اپنے کانوں کو کھولیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو، اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اس کے علاوہ اور کوئی باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی کے جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اس آیت پہ جو میں نے آپ کے اوپر ابھی پڑھی ہے، اس پہ غور کیجئے، اس کو دل سے سنیے کہ اگر میرے پاس نالج نہیں ہے، اگر میں نالج میں کمزوری ہوتی ہے، ہم سب کے نالج بڑھے ہوئے تو نہیں ہوتے، کہ عام طور پہ گلی محلوں میں رہنے والے بچے بچیاں، ان کے کیا نالج ہوں گے، اور ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایتھیسٹ مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے سوا اس نے اور کیا کرنا ہے؟ عقل تو اس کے اندر ہوتی نہیں ہے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ وہاں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کس کی نظروں میں؟ ان کافروں کی نظروں میں تو کر ہی رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت منافقت کر رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ غور کریں یہاں پہ، دوبارہ پڑھتا ہوں اس کی لاسٹ ورس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس وقت انہی کے جیسے ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کیوں؟ منافقت اس لیے آئی ہوئی ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی لالچ، کوئی بینیفٹ اس سوسائٹی کو ہو سکتا ہے، آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے اور دوست نہ ہو، تو آپ کو لگتا ہو کہ میں اور کہاں پہ جا کے بیٹھوں تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلاف بات سن رہے ہیں وہاں پہ جا کے۔ چھوڑیں ایسے دوستوں کو۔ اگر ایسی سوسائٹی سے الگ ہونے پہ آپ کو تنہائی کی تکلیف آتی ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، یہ جہاد کا حصہ ہے، یہ آپ نے حصہ ڈالا ہے، آپ نے اپنے دین میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین آپ کے حوالے کیا تھا، آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا، آپ ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ چھوڑ دینا حصہ ہوتا ہے، چھوڑ دینا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ ہجرت ایک چیز ہے، نکل کے آ گئے مکہ سے، چھوڑ دیا ان لوگوں کو، کچھ کر نہیں سکتے تھے نا وہاں پہ، وہ غالب تھے، مغلوب ہو رہے تھے نا مسلمان، مظلوم ہو رہے تھے، چھوڑ کے آ گئے وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی دے دی نا، پھر مہاجر کو انصار دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب چھوڑیں گے تو آپ ایک سوسائٹی سے کسی دوسری سوسائٹی کی طرف اللہ آپ کو ہجرت کروائے گا نا۔ میں اس موضوع پہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ میں ساری کی ساری چیز کو ادھر لے کے چلا جاؤں گا۔